علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے ہم اور آپ جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ بس 2 یا 3 دن کے بعد میں عید سعید کا چاند طلوع ہوگا اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور سعادتوں بھرا یہ مہینہ، جس کی نور بھری اور رحمتوں بھری ساعتوں میں ہماری سانسیں چل رہی تھیں اور ماحول سے ہم لطف اندوز ہو رہے تھے، ان قریب دور ہو جائے گا۔ اکثر لوگوں کو جمعۃ الوداع کی نماز جب وہ ادا کرنے آتے ہیں تو ایک طریقے کی خوشی ان کے دلوں میں ہوتی ہے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے شناسہ ہوتے ہیں، انہیں احساس رہتا ہے کہ کتنی برکتوں کا مہینہ ہم سے دور ہونے والا ہے، کتنی رحمتوں کا مہینہ ہم سے دور ہونے والا ہے۔ لہذا جس طریقے سے کوئی الوداع کہنے والا جب ہم سے دور ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس وقت خوش نہیں ہوتے، بلکہ اندر سے کیا ہے، غمگین ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا قریبی شخص آج ہم سے الوداع کہہ رہا ہے، اس کے جانے کا ہمیں غم ہے، حزن و ملال ہے۔ ظاہری طور پر ہونٹوں پر مسکراہٹ تو دکھتی ہے، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں غم محسوس ہوتا رہتا ہے۔ لہذا جب رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہمیں ملے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور ماہ مبارک کے انعامات کو اپنے اوپر یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے میں بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے اور آنے والی زندگی میں پھر سے ہمیں ماہ رمضان کی مبارک بھری سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم لوگ دوڑو، آپس میں مقابلہ لگاؤ، کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف، اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کے طلبگار ہو کر اپنے رب کی رحمتوں کی طرف دوڑو، مغفرت چاہو، اور کس کی طرف؟ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے خلا کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، جو وعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ان کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ واضح پتہ چل گیا اور بات بالکل صاف ہو گئی کہ جنت جو تیار کی گئی ہے وہ صرف اور صرف متقی اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، اعدت للمتقین، وہ تیار ہی کی گئی ہے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ اور شروع رمضان کے پہلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ تم پر فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں ایک کڑی کو دوسری کڑی سے ملانے والا ہوں اور بات آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے، اس کے پیچھے مقصد
صرف اور صرف ہم لوگوں کا متقی اور پرہیزگار بننا ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت تیار ہی کی گئی ہے متقیوں کے لیے. بات کلیئر ہو گئی کہ جنہوں نے روزے رکھے، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہے، تو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے آتے ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا. اور جب ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوا تو وہ متقین کی صفت سے متصف ہو گئے. اور جب متقی کی صفت سے متصف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اب تمہارے لیے جنت تیار کر دی گئی ہے، تم اور اس میں داخل ہو. تو مقصد روزہ جو تھا وہ کیا تھا؟ ہم سب کا متقی اور پرہیزگار بن جانا. اور جب متقی اور پرہیزگار اس کے بندے بن گئے تو اللہ نے فرمایا کہ جو جنت ہم نے تیار کی ہے تو تمہارے لیے ہی تو تیار کی. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم آپس میں مقابلہ کرو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے. لیکن ہمارا مقابلہ رب کی رحمتوں اور اس کی مغفرت کے طلب میں نہیں ہوتا ہے. مقابلہ تو ہم دوسری چیزوں میں کرتے ہیں. ہمارے ایک بلڈنگ ہم نے بنائی، ہمارے بازو میں دوسرا شخص بلڈنگ بنائے گا کہ ہم ایک ردہ ان سے اونچا رکھیں گے، ہماری منزل نیچے نہ ہو نہیں پائے. یہ گاڑی لائے ہیں، ہم فلاں گاڑی لائیں گے. انہوں نے ایسا کپڑا پہنا ہے، ہم ایسا کپڑا پہنیں گے. اس میں مقابلہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مقابلہ کرنا ہے تو اس میں کرو کہ یہ شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں بھی 5 وقت کی نماز ادا کروں گا. یہ شخص رات میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے، میں بھی انشاءاللہ تہجد کا پابند بن جاؤں گا. یہ شخص قرآن کریم کی تلاوت 1 پارہ کرتا ہے، میں انشاءاللہ 2 پارہ تلاوت کروں گا. جب اس میں مقابلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہم سب کو اپنی آغوش میں لے. لیکن ہم اس میں مقابلہ نہیں کرتے اور ساری چیزوں میں ہماری مقابلہ آرائی چلتی رہتی ہے. اور آپ دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ ساری کامیابی در حقیقت دنیا کی کامیابی ہے. جو دنیا میں کامیاب ہو گیا مالی اعتبار سے، روپے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، تو ہم کو یہ لگتا ہے وہی کامیاب ہو گیا. لیکن ذرا قرآنی تصور دیکھو اور قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا قرآن نے اس شخص کو کامیاب کہا ہے جو بڑا پیسے والا ہے؟ کیا قرآن نے اس شخص کو کامیاب کہا ہے جو بڑی دولت والا ہے؟ کیا قرآن نے اس شخص کو کامیاب کہا ہے جو بڑے اقتدار والا ہے؟ کیا قرآن نے اس شخص کو کامیاب کہا ہے جو بڑے لاہو لشکر والا ہے؟ کیا قرآن نے اس شخص کو کامیاب کہا ہے جس کے آگے پیچھے سپاہیوں کے لشکر چلتے رہتے ہیں؟ کیا قرآن نے اس شخص کو کامیاب کہا ہے جس کے اندر بڑی طاقت و قوت اور بڑی جولانیت پائی جاتی ہے؟ کیا قرآن نے اس شخص کو کامیاب کہا ہے جس نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر معیار کامیابی طاقت اور دولت ہوتی تو قارون سے بڑا کسی کے پاس خزانہ نہیں تھا. اگر معیار کامیابی کسی کی طاقت اور اس کے جاہ و جلال ہوتا، فرعون سے زیادہ کسی کے پاس جاہ و جلال نہیں تھا، اس سے زیادہ کسی کے پاس لاہ و لشکر نہیں تھا. اگر سفاکیت اور خونریزی کامیابی کی ضمانت ہوتی تو ابھی ماضی قریب میں ہٹلر اور چنگیز خان سے بڑا کوئی سفاک اور ظالم بادشاہ اور حکمراں نہیں گزرا ہے. لیکن آپ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھ لیجئے، سب مٹتے چلے گئے ہیں، کسی کا نام کوئی دینے والا نہیں ہے. تو پتا کیا چلا کہ کامیابی ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہے، روپیہ پیسوں کی بنیاد پر نہیں ہے، دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، جاہ و حسن کی بنیاد پر نہیں ہے، صفت و صدوت کی بنیاد پر نہیں ہے، دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے، حکومت کی بنیاد پر نہیں ہے، اقتدار کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ کامیابی صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے جو اللہ کا ہو کر رہ جائے، وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یاد رکھو قسم ہے زمانے کی کہ لوگ گھاٹے میں ہیں، انسان نقصان میں ہے. کون کامیاب ہوگا؟ کون گھاٹے سے بچے گا؟ کون نقصان سے بچے گا؟ کون خسارے سے بچے گا؟ قرآن نے فرما دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس بچے گا وہی جو ایمان لایا ہے اور نیک عمل کیے ہیں. کون بچے گا؟ کون کامیاب ہوگا؟ کون کامیاب ہوگا؟ جو ایمان لایا ہے. 18واں پارہ جیسے ہی تم شروع کرتے ہو پہلی ہی آیت آتی ہے قد
بتائی قد افلح المؤمنون کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے. اور آگے بڑھو, آگے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, کہ اے ایمان والو تو اپنے رب کے حضور جھک جاؤ, سجدہ کرو, اپنے رب کی عبادت کرو, وافعلوا الخیر بھلائی کے کام کرتے رہو, لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, کامیابی کی منزلیں بڑھ کر تمہارے قدم کو چوم لیں. پتا کیا چلا کہ کامیابی کا معیار کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت آ جائے. اس کے علاوہ دنیا میں کامیابی کا معیار کچھ نہیں ہے. اور بچتا کون ہے, نام کس کا لیا جاتا ہے, زندہ کون رہتا ہے کتابوں میں, تاریخ میں, اوراق میں, صفحات میں, وہی شخص زندہ رہتا ہے جو کامیاب ہو گیا ہو. آپ دیکھتے رہو, پوری تاریخ اور پوری ہسٹری دنیا کی اٹھا کر پڑھ لو, جنہوں نے بہترین کارنامے انجام دیے ہیں بس انہیں کا نام لیا جا رہا ہے. اور جنہوں نے حرام خوری کی, جنہوں نے ظلم و بربریت کے بازار گرم کیے, ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے. یاد انہیں کو کیا جاتا ہے جنہوں نے بہترین تاریخ رقم کی اور اچھے کام کیے. تو پتا کیا چلا کہ بس بچے گا وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ساتھ میں کیا کیے, نیک عمل. نیک عمل جب ایمان لے آئے ہو, تم کو پتا چل گیا ہے کہ میں ایمان والا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے نوازا ہے, تو اب اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں.